جب شیطان نے یہ دھمکی لگائی نا انسان کے حوالے سے کہ یا اللہ میں تیرے سارے بندے اغوا کر لوں گا، چند ایک لوگ ہی تیرے ساتھ ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ سورہ سبا میں کہہ رہا ہے کہ اس نے اپنی بات پوری بھی کر دکھائی ہے، تو اس کے مقابلے پہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں تکنا وان کس طرح تو کرنا ہے ایسی تھی تیسی تیری، نہیں، کیونکہ اللہ تو بے پرواہ ہے، اس نے اپنے نبی بھیجے ہیں، کتابیں بھیجی ہیں، اور کیا کرے وہ؟ اس سے بڑا کیا کام کرے؟ کتابیں بھیج دی، پیغمبر بھیج دیے، حق کا حق ہونا باطل کا باطل ہونا بتا دیا۔ لا اکراہ فی الدین، دین قبول کرنے کے معاملے میں کسی پہ جبر نہیں۔ قد تبین الرشد من الغی، بے شک ہدایت گمراہی سے الگ ہو چکی ہے۔ انا ہدیناہ السبیل، ہم نے راستہ دکھا دیا ہے، اما شاکرا و اما کفورا، چاہے تو شکر گزاری کی روش اختیار کرو، خواہ نہ شکری کی، لیکن آخرت میں نہیں چھوڑوں گا جس نے نہ شکری کی، یہ ذہن میں رکھنا۔ لیکن ہدایت بھی سب کو پلیٹ میں رکھ کے نہیں دوں گا، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ کوشش کریں گے انہی کے لیے حق کے راستے کھولوں گا، جو کوشش نہیں کرے گا دریا کے کنارے بھی پیاسا مر جائے گا۔ جس طرح اکثر مسلمان مر رہے ہیں اس وقت، قرآن گھروں میں پڑھا ہوا ہے لیکن وہ پڑھا ہوا نہیں ہے، پڑھا ہی ہوا ہے، اور کدھر گورے جو ہے وہ مرنے سے پہلے جناب قرآن ترجمے سے پڑھ رہے ہیں، ان کو ہدایت مل رہی ہے۔ یہ آپ کے سامنے ہے میرے بھائیوں، اللہ کا تو کوئی رشتہ دار نہیں ہے، جو کوشش کرے گا اس کو ہدایت ملے گی۔ عزیز سمجھنا ساڈی کو رشتہ داری ہے اللہ کا، یہودیوں کا بھی یہی عقیدہ تھا نا، اس لیے سورہ بقرہ کے جو 9 رکوع ہیں وہ پورا یہودیوں کے اوپر مقدمہ ہے، اور 7 یونیورسل ٹروتھ آئے ہیں کہ تم سے بھی پہلے ایک لاڈلی امت تھی، 3 کتابیں اس میں آئی، سینکڑوں پیغمبر آئے، اس کے باوجود جب انہوں نے روگردانی کی اٹھا کے اللہ نے پرے مارا۔ ضربت علیہم الذلہ والمسکنہ، آج تک ذلت اور مسکنت ان کے اوپر مسلط، تم کیا چاہو؟ لیکن ہم پھر بھی کہتے رہتے ہیں اللہ جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہے۔ اصل میں ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں یا اللہ اسی کو نہیں سیدھا ہونا، سیدھی جی گل ہے، این جی سانو قبول کر لے، یہی ہے نا، تو اور کیا مطلب ہے اس کا؟ میں کہتا ہوں اگر دنیا میں مارل لاز ایکٹیو ہوتے فوراً اسی وقت سر کے اوپر جوتی پڑتی کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہو اور کرتوت نہیں اپنے دیکھتے۔ تو دنیا کے بادشاہ تو کہتے ہیں میں تکنا کے ساتھ تو چکنا ہے میرے بندے، تیری ایسی تھی تیسی، لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ قال فالحق، اللہ فرماتا ہے یہ ہے سچائی، والحق اقول، اور میں کہتا ہی سچی بات ہوں، یاد رکھیں لأملأن جہنم منک وممن تبعک منہم اجمعین، جو کوئی بھی پھر شیطان تیری پیروی کرے گا نا میرے بندوں میں سے، تو میں نے کسی بندے کی گارنٹی نہیں لی ہوئی، میں اس کو اور تجھے اور تیرے سارے فالوورز کو دوزخ میں ڈال دوں گا، دوزخ کو بھر دوں گا تجھ سے اور تیرے فالوور سے، یعنی میں اپنے کسی بندے کی کوئی گارنٹی نہیں لیتا، میرا کام ہے صرف حق بات پہنچانا۔ پیغمبروں کو بھی یہ کہا گیا وما علینا الا البلاغ المبین، اب جان بوجھ کے جو گمراہ ہوگا تو اللہ فرماتا ہے تجھے بھی اور تیرے فالوورز کو اٹھا کے دوزخ میں پھینک۔ اور قرآن حکیم کی سخت ترین آیت میں اکثر کوٹ کرتا ہوں، سورۃ الاعراف آیت نمبر 179، وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اور بے شک ہم نے کثرت کے ساتھ جن اور انسان پیدا ہی دوزخ کے لیے کیے۔ کتنے خطرناک الفاظ، لیکن اس کے آگے الفاظ ہیں اللہ کوئی فنیٹک نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے ان کو دل دیے تھے، عقل دی تھی سوچتے نہیں، کان دیے تھے سنتے نہیں، آنکھیں دی تھی دیکھتے نہیں، یعنی ان انسٹرومنٹس کو یوز کر کے حق بات حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ چوپایوں کی مانند ہے بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں، جو لائی لگ بنے ہوئے ہیں، کان آنکھ عقل کو یوز کر کے حق بات اور باطل میں تمیز نہیں کرتے ہیں، تو یہ دوزخ کے لیے پیدا ہوئے ہیں، اور ہمیں نظر بھی آ رہا ہے اکثریت واقعی دوزخ کے لیے پیدا ہوئی ہے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ قل ما اسألکم علیہ من اجر، اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے میں جو اتنی باتیں کھول کھول کے بیان کر رہا ہوں اس کے عوض تم سے کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا۔ آج کے دور میں جب ہم نبی علیہ السلام کی دعوت پیش کریں گے تو ہم کہیں گے کہ دیکھو تمہیں کھول کھول کے صحیح باتیں بتا رہے ہیں، کوئی چندہ بک نہیں بنائی ہوئی ہے بھائی، کوئی قربانی کی کھالیں نہیں جمع کر رہے، کھول کے مفت تمہیں یہ ساری سچائی بتا رہے ہیں۔ وما انا من المتکلفین، اور اے نبی علیہ السلام آپ فرما دیجئے میں تکلف بھی کرنے والا نہیں ہوں۔ ہائے 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 ہائے، دنیا کا پورا ڈھکوسلا جو ہے نا مذہبی اپروچ میں وہ چال ہی تکلف کے اوپر رہا ہے۔ کیا تکلف ہے؟ کہ علماء جو ہیں وہ اپنی آڈینس کو کھول کے باہر بتانے نہیں چاہتے، وہ تکلف کر جاتے ہیں۔